تحت انسان عمل انجام دیتا ہے۔ مثلا اگر انسان پر طاقت ملکوتی غالب آ جائے تو یہ نیک عمل انجام دے گا، طاقت طاغوتی شیطانی طاقت غالب آ جائے تو یہ برائی انجام دے گا۔ انسان کی زندگی یہی ہے، حق و باطل سے لڑائی ہے انسان کی پوری زندگی۔ دیکھیے انسان نے مثال کے طور پر انسان نے چوری کا ارادہ کیا، اب اگر اس پہ طاقت ملکوتی غالب آ گئی تو یہ چوری کو ترک کر دے گا۔ اگر طاقت ملکوتی غالب آ گئی تو چوری کو ترک کر دے گا، طاقت طاغوتی غالب آ گئی تو غلطی کا ارتکاب ہوگا۔ انسان نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، اب یہاں پر طاقت ملکوتی غالب آ جائے تو اس کے تحت انسان عمل انجام دے گا تو نماز پڑھے گا۔ اگر طاقت طاغوتی کے تحت عمل انجام دے گا تو اس کو سستی دلائی جائے گی، وہ نماز نہیں پڑھے گا۔ فرشتے کے اندر طاقت ملکوتی ہے، اس کا طاقت طاغوتی سے مقابلہ نہیں ہے، اس کے اندر طاقت طاغوتی نہیں رکھی پروردگار نے، اس کا طاقت طاغوتی سے مقابلہ نہیں ہے۔ جانور ہے، حیوان ہے، پروردگار نے اس کے اندر طاقت ملکوتی نہیں رکھی، اس کے اندر حیوانیت ہے، ملکوتیت نہیں ہے۔ اب اگر انسان طاقت ملکوتیت کے تحت عمل انجام دے گا تو یہ فرشتے سے افضل ہے، اور اگر یہی انسان طاقت طاغوت کے تحت عمل انجام دے گا تو جانور سے بدتر ہے۔ اس لیے کہ پروردگار نے انسان کو مختار بنایا ہے، یہ چاہے تو نیکی انجام دے کر اپنی زندگی کو گناہوں سے دور رکھ کر فرشتے سے افضل بن جائے، یا اپنی زندگی کو گناہوں میں آلودہ بن کر جانور سے برتر بن جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا علی جمال حق والحق مع علی یدور حیث ما دار، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، حق ادھر مڑ جاتا ہے کہ جدھر علی مڑے۔ دیکھیے کبھی بھی باطل نے حق کے سامنے سر، یعنی کبھی بھی حق نے باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا، کبھی بھی حق نے باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ نہیں بلکہ علی ہی حق ہے، بھائی نہیں بلکہ علی ہی حق ہے۔ حق نے کبھی باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا، باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا، اس لیے کہ الحق کو لو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض، اگر حق ان کی خواہشات کی اتباع کر لیتا تو زمین و آسمان کا نظام درہم مرہم ہو جاتا۔ بھائی دیکھیں توجہ نہیں کیا آپ نے، اگر حق ان کی خواہشات کی اتباع کر لیتا تو اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا، یہ زمین نہ رہتی، آسمان نہ رہتا۔ یہ صبر کی دلیل ہے اگر یہ کائنات قائم ہے کہ حق نے کبھی باطل کے سامنے جھکا نہیں ہے، بھائی کبھی حق باطل کے سامنے نہیں جھکا، علی ہے حق۔ صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد۔ تھوڑی دیر توجہ فرمائیے گا غور سے، دیکھیے انسان کے دشمن ہوتا ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا کہ جس کا کوئی دشمن نہ ہو، اور کوئی انسان ایسا بھی نہ ہوگا کہ جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ انسان کے دوست بھی پائے جاتے ہیں اس دنیا میں، دشمن بھی، لیکن مولا کائنات وہ واحد فرد ہیں، وہ واحد عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے دشمن سب سے زیادہ ہیں، جن کے دشمن سب سے زیادہ ہیں۔ اللہ کے دشمنوں سے بھی زیادہ علی کے دشمن ہیں۔ اتنے دشمن رسول خدا کے نہیں ہیں کہ جتنے دشمن علی کے ہیں، اس لیے کہ جو خدا کا دشمن ہے وہ بھی علی کا دشمن ہے۔ بھائی توجہ نہیں فرمائی، جو خدا کا دشمن ہے وہ بھی علی کا دشمن ہے، جو رسول کا دشمن ہے وہ بھی علی کا دشمن ہے، اور علی کے پھر کچھ مخصوص دشمن ہے۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائیے گا، علی کی جنگ کے 3 محاذ رہے ہیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، 3 محاذ، 3 وجوہات کی بنا پر حضرت علی نے جنگ کی ہے۔ محاذ توحید، محاذ نبوت، محاذ ولایت۔ شروع کی 3 جنگیں شروع کی جو ہوئی ہے، توجہ فرمائیے گا، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، ان میں موضوع جنگ کیا تھا؟ ان میں موضوع جنگ تھا توحید۔ بھائی توجہ فرمائیے، اس کے بعد جو درمیانی حصہ حضرت علی کا گزرا اس میں موضوع جنگ کیا تھا؟ جب جنگ خیبر میں گئے مولا کائنات، اس میں موضوع جنگ کیا تھا؟ اس میں موضوع جنگ توحید نہیں تھا، نہیں بلکہ یہودی لا الہ الا اللہ بھی کہتے تھے، موسیٰ کلیم اللہ بھی کہتے تھے، لیکن محمد الرسول اللہ نہیں کہتے تھے۔ بھائی لیکن محمد الرسول اللہ نہیں کہتے تھے۔ یہاں پر جو جنگ کی وہ کس لیے جنگ کی؟ محاذ نبوت کی خاطر،
پہلی جنگ جو کی وہ محاذ توحید کی خاطر جنگ کی. جو ابتدائی درمیان کا حصہ جنگ میں گزرا وہ نبوت کی خاطر. اب آخری جو جنگ ہوئی جنگ صفین، جنگ نہروان، جنگ جمل، ان میں موضوع جنگ تھا ولایت. ان میں موضوع جنگ تھا ولایت. وہ لا الہ الا اللہ بھی کہتے تھے، محمد رسول اللہ بھی کہتے تھے، لیکن ولایت علی کا انکار کرتے تھے. بے توجہ علی، لیکن ولایت علی کا انکار کرتے تھے. اب اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ قائم ہے تو یہ علی کی محنتوں کاوشوں کا نتیجہ ہے. بے توجہ، یہ صلوات پڑھے محمد علی کے فضائل اس دور میں لکھے گئے ہیں کہ جب علی کے فضائل چھپانے پر، علی کو پورا کہنے پر بادشاہ وقت کے نزدیک تقرر کا سبب تھا. دیکھیے کسی کے دشمن ایسے ہوتے ہیں کہ بعض کے دشمن 1 مہینے تک دشمنی، اس کے بعد فیصلہ ہو گیا، سال تک ہے. حد یہ ہے کہ زندگی تک دشمنی رہتی ہے. لیکن علی وہ واحد فرد ہیں کہ جن کے موت کی بات بھی دشمنوں کی گنتی نہیں ہے. علی وہ واحد فرد ہیں کہ جن کے دشمن ہر جگہ پائے جاتے ہیں، آج بھی دشمن. دیکھیے علی کے فضائل اس دور میں ابو دمام کا ایک واقعہ پھر رفتے مسائل. ابو دمام اپنے مولا کے شہر میں پھر رہے ہیں، کہتے ہوئے جا رہے ہیں علی جمال حق والحق مال علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ. بادشاہ نے سنا کہ کہا کہ کون ہے یہ جو علی کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، جو علی حق کے نعرے لگا رہا ہے، علی حق کے نعرے لگا رہا ہے اور کہہ رہا ہے علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ. اس کو بلا کر لاؤ. کون یہ نعرے لگا رہا ہے؟ بھائی جیسے ہی بادشاہ کے سامنے بلایا گیا کہ کیا کہہ رہا تھا، اس نے وہیں پر بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ. کہا کہ اس کے کوڑے لگاؤ، اسے مارو. وہ اتنا زخمی ہو گیا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ اس دنیا سے جا چکا ہے. بادشاہ نے کہا اب اس کے قریب جا کر دیکھو اپنی غلطی کا اقرار کر رہا ہے یا نہیں. بھائی اپنی غلطی کا اقرار کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے. قریب جا کر دیکھا، ایسا لگ رہا تھا اتنے زخمی ہو گئے تھے کہ جیسے اس دنیا سے جانے والے ہیں. قریب جا کر دیکھا تو ہونٹ پھڑپڑا رہے تھے، کہہ رہے تھے العلی مال حق والحق مال علی، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ. ہونٹ پھڑپڑا رہے تھے، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ. کہا کہ اس کو باہر پھینک دو، تھوڑی دیر پڑا خود مر جائے گا. اس نے علی کو پکارا، علی آ گئے. کہا کہ علی اس سے تو وہیں آ گئے ہوتے، کہا کہ وہیں بلا لیا ہوتا. نہیں سنا کہ وہیں بلا لیا ہوتا. کہا کہ جا، ہم نے تجھے 40 سال کی زندگی عطا کی. پھر بادشاہ کے دربار میں گیا، پھر کہا علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ. کہا کہ اب بھی چین نہیں ہے، پھر سے مرنا چاہتا ہے. کہا کہ کل تک جو زندگی تھی، بھائی جو کل تک زندگی تھی وہ خدا کی امانت تھی، اب جو زندگی ہے وہ علی کی ضمانت ہے. اب جو زندگی ہے وہ علی کی ضمانت ہے. 40 سال کی زندگی. مولا کائنات نے اپنی زندگی میں کبھی کچھ نہیں مانگا، اس لیے کہ پروردگار سے خریدی ہے چیزیں. پروردگار سے کیا؟ بستر رسول پر لیٹے، مرضی پروردگار خریدی. روٹیاں دی، جنت خرید لی. ضربت جنگ خندق میں ہوئی، ایک ضربت دونوں جہان کی عبادت خرید لی. بھائی علی نے کبھی کچھ نہیں مانگا. علی کی تمنا کا نام ہے عباس، جس نے اپنی پوری زندگی میں کچھ نہیں مانگا. اس نے صرف عباس کو مانگا. کیا کہا؟ کیا کہا ہے؟ مولا کائنات ہے پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر کہ جیسا میں محمد کے لیے وفادار ہوں وہ حسین کے لیے وفادار ہے، وہ حسین کے لیے وفادار ہے. باب الحوائج کی بارگاہ ہے مولا عباس کی. اپنی دعاؤں کو مولا عباس سے مانگا، اس لیے کہ خدا بھی بغیر ہاتھوں کے دیتا ہے، عباس بھی بغیر. مانگنے والوں کو دینا وہ بھی ہاتھوں کے بغیر، یہ طریقہ ہے خدا کا یا میرے عباس. مانگنے والوں کو. ایک شخص امام علی رضا علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور دعائیں طلب کرتا ہے، حاجتیں طلب کرتا ہے. روز آ رہا ہے، حاجت نہیں قبول ہوتی. ایک دن امام رضا خان میں کہا کہ تو جا غازی عباس سے جا کر اپنی حاجت کو طلب کر. کہا کہ مولا وہ تو امام نہیں ہے، آپ تو امام ہو.
آپ تو امام ہو تو امام نہیں، ان سے حاجت جا کر کیوں طلب کروں؟ کہا کہ عباس کی دو تمنائیں تھی، عباس کی دو حسرت تھی. ایک حسرت یہ تھی کہ عباس